الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين بعوز بلند صلوات دعاء امام زمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاندان تطہیر پر باواز بلند صلوات. سبین ذوالفقار موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، محرم کا آغاز ہو چکا ہے. یہ سچ ہے کہ دنیا اپنے نئے سال کا آغاز بڑی خوشی سے کرتی ہے، لیکن ہم شیعان علی ابن ابی طالب اپنے سال کا آغاز غم سے کرتے ہیں.
کیونکہ مسلمانوں نے خوشی کا کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں. ہمارے سال کا آغاز غم سے ہوتا ہے. سامنے سے وقار یہ محرم جب بھی آتا ہے عزا خانے سج جاتے ہیں، ہر جگہ ذکر حسین ابن علی شروع ہو جاتا ہے، گریا آہوزاری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نام حسین میں تاثیر ہی اتنی ہے کہ جب بھی نام حسین آتا ہے آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے. حسین ابن علی وہ ہستی ہیں کہ جن کا عزادار پورا زمانہ ہے. ہر نبی نے حسین ابن علی کی عزاداری کی ہے. اسے کہ تمہیداً جملے ہیں، آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام نے پنجتن کے نام پڑھوائے، یاد کروائے، تو جب حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا کی زبان پر جب نام حسین آیا، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں نے نام حسین لیا میرا دل مجھے بے ساختہ مجبور کر رہا ہے کہ روؤں. اس وقت جبرائیل نے کہا حضرت آدم یہ آپ کے آخری نبی جن کی ولایت کا اور جن کے بابا کی ولایت کا اعلان کر کے آپ کو نبوت ملی ہے نا، یہ ان کا نواسا ہے رسول خدا کا، جس کو کربلا کے میدان میں ان کی امت بے جرم بے خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کرے گی. بس سامنے سے بیکار ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ حسین ابن علی کیا ہے. توجہ ہے آپ کی، ہم پہچان کریں حسین ابن علی کی کون سی ہستی ہے حسین. سامنے سے بیکار جو دین نقطۂ صفر سے نقطۂ معراج پر رسول خدا نے پہنچایا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزاں، پہلی محرم ہے، میرا پہلی دفعہ یہ اتفاق ہے کہ آپ عظیم عزاداروں کی چہروں کی زیارت صلی اللہ نے نصیب کیے ہیں. انشاءاللہ اگر توفیق خدا شامل حال رہی تو انشاءاللہ 10 دن آپ کی خدمت کریں گے. ہم نے کہا کہ حسین ابن علی کون ہے، پہچان حسین ابن علی ضروری ہے. ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے دین کو نقطۂ صفر سے نقطۂ معراج پہ پہنچایا، لیکن جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو دین نقطۂ معراج سے نقطۂ صفر پہ واپس آ گیا. توجہ ہے آپ کی، ایک ایسا فاسق، ایک ایسا فاجر کہ جو تخت نشین ہوا، جو کہتا ہے کہ کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی قرآن نہیں، یہ تو بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے، یہ تو انہوں نے کھیل کھیلا ہے. نعوذ باللہ من ذالک کہ بنو ہاشم نے، پریشان ہو کے سن رہے ہیں مجھے، تھوڑا سا میرے ساتھ مزاج ملائیے، کہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا، کوئی کچھ نہیں ہے. اس وقت بانی اسلام کے بیٹے حسین ابن علی نے کہا یزید تو کہہ رہا ہے کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، میں کربلا کے میدان میں آ کے اپنا سب کچھ قربان کر کے جو کچھ میرے نانا کا حلال تھا قیامت تک حلال کروں گا، جو حرام تھا قیامت تک حرام کروں گا. جو میرے بابا کا نانا کا حلال تھا قیامت تک حلال کر دوں گا، جو حرام تھا قیامت تک حرام کر دوں گا. سامنے سے بیکار یزید سمجھ رہا تھا کہ حسین سے مدینہ چھڑوایا یہ میری کامیابی، میں نے حسین سے مدینہ چھڑوایا یہ میری کامیابی، میں نے حسین سے مکہ چھڑوایا یہ میری کامیابی، میں نے حسین کو کربلا میں لایا یہ میری کامیابی. لیکن میں کہتا ہوں یزید تجھے پتہ ہی نہیں یہ حق کا حق نمائندہ حجت خدا ہے.
یہ حق کا حق نمائندہ حجت خدا ہے. یزید تو سمجھ رہا تھا کہ میں نے حسین کو کربلا میں آ کے گھیر کے مارا، لیکن حسین ابن علی نے پوری یزیدیت کو کربلا کے میدان میں اکٹھا کر کے ایک وار کیا. قیامت تک حسین زندہ باد ہو گئے، یزید مردہ باد. توجہ ہے دل کے ساتھ. قیامت تک زندہ زندہ مردہ مردہ. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. توجہ ہے عزیزان. قیامت تک حسین زندہ باد، یزید مردہ باد. اس طرح سے جو یزید اور یہ باطل کوشش کر رہا تھا کہ حق کے لبادے میں چھپ جاؤں، حسین ابن علی نے ایسا باطل کے چہرے سے نقاب ہٹایا کہ قیامت تک ابھی یزیدیت اور یہ باطل کبھی حق کے لبادے میں نہیں آ سکتے. حق کو باطل کے درمیان جو حد فاصل ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. جملوں کا لطف لیجیے. حق و باطل کے درمیان جو حد فاصل ہے اسے حسین ابن علی. کون ہے حسین ابن علی؟ سامعین ذوالفقار، نہ حسین ابن علی سے پہلے کوئی ایسا آیا، نہ بعد میں آیا، نہ آئے گا. وجہ کیا ہے؟ پیچھے ہم ابھی النور کالونے میں بھی عزاداری کر کے آئے ہیں، عرض کیا ہم نے وہاں پہ وجہ کیا ہے. وجہ ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کربلا پر سرچ کی ہے، ریسرچ کی ہے. میں نے اسلام اور تمام جتنی بھی ادیان ہیں سب پر ریسرچ کی، اور میں نے کربلا پر بھی ریسرچ کی. وہ کہتے ہیں کہ کربلا پر ریسرچ کی، کربلا کو سمجھتا رہا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی. کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کربلا کے بعد دیکھا اور کربلا سے پہلے دیکھا. کربلا سے پہلے بھی یزید مزاج موجود تھے. توجہ، کربلا سے پہلے بھی یزید مزاج موجود تھے، کربلا کے بعد بھی یزید مزاج آتے رہے، لیکن حسین ایک ہے. وجہ کیا ہے؟ یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک آیا. آخری بندے تک توجہ. یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک آیا. یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک آیا. وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے جب میں نے شروع کیا، ریسرچ شروع کی، تو مجھے یہ نکتہ ملا کہ یزید کی ماں میسونہ جیسی مائیں دنیا میں بار بار آتی رہی، جو اپنی گود میں یزید پال کے دیتی رہی. ارے حسین کی ماں جیسی ماں فاطمہ دنیا میں ایک ہی آئی، اسی لیے حسین بھی ایک ہے. صلوات پڑھیے سارے. جب فاطمہ ایک ہے تو دوسرا حسین کیسے؟ سیدہ ایک ہے. حسین کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں، حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی نہیں، حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں. حسین بے مثل و بے مثال ہے ہر لحاظ سے. سامعین ذوالفقار، حسین ابن علی وہ ہماگیر اور وہ بلند و مرتبہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے آج نماز باقی ہے، آج قرآن باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی نے نماز اور قرآن کو اور دین کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا کی ہے. توجہ ہے آپ کی. اور آج کا یزید کوشش کرتا ہے کہ بم بلاسٹ کر کے، دھماکے کر کے، دشمنیاں کر کے حسینیت کو ہمارے دلوں سے نکالے. اگر آپ توجہ کر رہے ہو تو مولا سجاد کے خطبے کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں جو یزید کے دربار میں مولا نے کہا. مولا کا بہت بڑا خطبہ، پھر کبھی ٹائم ملا تو بیان کروں گا. آج بھی آدھا گھنٹہ لیٹ میں ممبر پہ آیا اپنے ٹائم سے، لیکن بہرحال ابھی پہلا دن تھا تو انشاءاللہ کل سے سیٹنگ ہوتی چلی جائے گی. مولا نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا. مولا نے عرض کیا، جب اس کا یزید کا درباری خطیب
توجہ ہے آپ کی؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جب پریشان نہیں ہو رہے تو ایک بار آواز بلند صلوات کی تلاوت. تمہیدی جملے عرض کروں انشاءاللہ مزاج کھلے گا اور دستے میں اللہ نے توفیق دی تو آپ کی خدمت کریں گے. جب درباری خطیب نے یزید کے فضائل پڑھنا شروع کیے، یزید یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں، اس وقت منبر سلونی کے وارث علی ابن ابی طالب کے بیٹے امام سجاد نے کہا، یزید اگر تیرے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، مجھے بھی تو وقت ہے کہ لکڑیوں کے ڈھیر پر آ کر میں بھی اپنوں کے فضائل پڑھوں کہ میں کون ہوں. اچھا، امام نے منبر نہیں کہا، لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس منبر پر باطل کی طرفداری کی جائے وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، منبر نہیں. منبر وہی ہوتا ہے جہاں پر حق بیان کیا جائے. اس نے کہا پتہ ہے، بڑا انکار کیا اس نے کہ نہیں پڑھے. درباریوں نے کہا یزید کیا ہو جائے گا، ایک قیدی ہے، رسن میں قید ہے، گلے میں خاردار توک ہے، کمر میں لنگر ہے، یہ کیا کرے گا؟ اچھا، فضیلت وہ نہیں ہوتی جو اپنے پڑھے. فضیلت وہ نہیں ہوتی جو اپنے پڑھے، فضیلت وہ ہوتی ہے جو غیر پڑھے. کہ تمہیں نہیں پتا یہ علی کا بیٹا ہے، منبر پہ آ جائے تو نقشہ بدل دے گا. علی کا بیٹا ہے، نقشہ بدلے گا. لیکن بہرحال مجبور ہو گیا، مولا کو وقت دیا. لیکن بڑا خوبصورت جملہ زبان پر آ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ یزید کے دربار میں، فاسق و فاجر کے دربار میں امام سجاد بتاتے رہے کہ ہم کون ہیں، اور سیدہ زینب بتاتی رہی تو کون ہے. تو ابھی اگر آپ متوجہ بیٹھے ہوں تو ایک جملہ آپ کے حوالے کروں. سید سجاد مرد ہو کے تولا کرتے رہے، زینب بی خاتون ہو کے تبرہ کرتی رہی. زینب تبرہ کرتی رہی اور آئے منبر پر، منبر سلونی کے وارث منبر پہ آئے اور کہا اوتینا ستن فضلنا بسبع. اللہ نے ہمیں 6 انعام اور 7 فضیلتیں عطا کی. اگر ہم متوجہ ہے تو سنا دو، سب کی مرضی ہے. 6 انعام مولا کہتے ہیں، اوتینا العلم والحلم والسماعة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. امام کہتے ہیں کہ اس اللہ نے اعطینا العلم، اس نے ہم کو علم عطا کیا. نہیں توجہ نہیں کی، جملہ بدل رہا ہوں. امام کہہ رہے تھے کہ دولت کے خزانے دوسروں کے گھر میں، باب العلم میرا دادا، شہر علم میرا دادا. مل کے سارے حیدری توجہ کر رہے ہیں بھئی. دولت اوروں کو دی ہے، علم کے خزانے ہمیں عطا کیے. اوتینا العلم والحلم والسماعة والفصاحة والشجاعة. اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے. کیا مطلب؟ امام کہہ رہے تھے کہ بھگوڑے اوروں کو دے دیے، فاتح خیبر میرا دادا. اور پھر آخر میں ایک مولا نے جملہ کہا، اوتینا العلم والحلم والسماعة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. میں کہتا ہوں ظالم وقت، تو نے ہمارے بچوں کو مارا، ہم پھر بھی حاضر. تو نے ہماری عورتوں کو مارا، ہم پھر بھی حاضر. تو نے ہماری مساجد میں بم بلاسٹ کیا، ہم پھر بھی حاضر. تو نے ہمارے امام بارگاہوں پہ بم بلاسٹ کیا، ہم پھر بھی حاضر. لیکن اب تیری کوشش ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت اہل بیت کو اور عشق حسین کو نکالے. ارے سن، تو کیا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہماری محبت کو ہمارے چاہنے والوں کے دل میں رکھا. ارے جن کے دل میں اللہ محبت رکھے، کسی ہند آزادی کی کیا اوقات محبت نکالے. جن کو اللہ محبت اہل بیت ہے، کسی ہند آزادی کی کیا اوقات کی محبت ہے. ہم مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن کبھی نام علی نہیں چھوڑ سکتے.
کبھی ذکر علی نہیں چھوڑ سکتے اور ذکر حسین نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ذکر محمد و اہل بیت محمد ہمیشہ کرتا ہی وہ ہے جس کا ضمیر زندہ ہو اور جس کو یہ پتا ہو کہ میرا محسن حسین ابن علی. سامعین ذی وقار، بس وقت آپ کا مختصر ہے میرے پاس. سامعین ذی وقار، ہم نے مانا ہے محمد و اہل بیت محمد کو تو اپنی مرضی سے نہیں. ہم نے جو کچھ کیا نبی کے کہنے پر. ہم نے اللہ کو بھی اپنی مرضی سے نہیں مانا، نبی نے کہا کہ وہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اس پہ کل انشاءاللہ بات کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ان 10 دنوں کا موضوع ہے ہم اور تقاضائے حسین ابن علی. کہ ہم کیا ہیں اور حسین ابن علی کا تقاضا کیا. یہ تمہیداً جملے ہیں کہ میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں کہ جس ہستی کی یہ ایام ہم منا رہے ہیں وہ ہستی ہے کیا، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، ان کو اللہ نے کیا فضیلت عطا کی ہے. اور امام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھی. جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا، حسین ابن علی کیا ہے، مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو میں نے عرش کی دائیں جانب یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. جسے بھی نجات چاہیے کشتی حسین پہ سوار ہو جائے، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. بس فضائل کا آخری جملہ کہ نبی نے حسین ابن علی کو چراغ سے ہی کیوں تشبیہ دی. جو ہے کل انشاءاللہ اس حدیث پہ اور بھی بات کریں گے، بہت سارے پہلو ہیں لیکن ایک پہلو عرض کرتا ہوں، چراغ سے کیوں تشبیہ دی. سوچنے پہ پتہ چلا کہ چراغ وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی چیز کو اپنے آپ سے فائدہ دینے سے الگ نہیں کرتی. چراغ کے پاس مسلمان آئے جو ہے اس کو روشنی ملے گی. چراغ کے بعد روشنی ہندو آ جائے اسے روشنی. چراغ کے بعد پارسی آ جائے، چراغ تقسیم نہیں کرتا، جو بھی چراغ کے پاس آ جائے چراغ اسے روشنی عطا کرتا ہے. اسی طرح سے جو بھی در حسین پہ آ جائے حسین اسے عطا کرتے ہیں. حسین فرق نہیں کرتے کون آیا ہے. سامعین ذی وقار، ایام اعزاء شروع ہے. آج پہلی محرم ہے، حسین ابن علی کا قافلہ رواں ہے. سامعین ذی وقار، کربلا شروع کہاں سے ہوئی؟ کربلا اسی وقت شروع ہو گئی جب مسلمان در سیدہ پہ اکٹھے ہو گئے. مسلمان جب سیدہ کے دروازے پہ آ گئے اسی دن سے کربلا کی ابتدا ہو گئی. میں نے کہا در سیدہ کون سا در رضادہ؟ جس در پہ نبی کھڑے ہو کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی تلاوت کرتے تھے. ہزاروں اس در پہ مسلمان اس وقت اکٹھے ہوئے ہے کہ جب نبی کو گئے ہوئے اس دنیا سے بھی کچھ وقت ہوا تھا. نبی کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ مسلمان اس دروازے پہ آ گئے کہ جہاں پہ نبی رکتے تھے. اور میں بتاؤں کس کا دروازہ تھا اور کون سی بی بی اس گھر کے اندر رہتی تھی. عزادارو، جب میرے نبی کا آخری وقت تھا، سرے رسول خدا میری بی بی کے زانوں پہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی. بی بی سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ کہ سیدہ نبی سے ملنے آیا ہوں، سوالی. لوٹ جا بابا، آرام کر رہے ہیں. دوسری دفعہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کا سوالی ہوں، نبی سے ملنا ہوں. لوٹ جا بابا، آرام کر رہے ہیں. لیکن عزادارو، جب تیسری دفعہ دستک ہوئی نہ رونی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو چہرے رسول پہ پڑے. آنکھیں کھول کر بیٹا زہرا ابھی تو میں زندہ ہوں، کس نے میری زندگی میں رلا دیا؟ کہ بابا کوئی سوالی ہے بار بار آ رہا ہے. اجرکم علی اللہ، میں بار بار کہتی ہوں لوٹ جا، لیکن بابا لوٹ کے نہیں جا رہا. نبی نے آنکھوں سے آنسو بہائے. کہ بیٹا وہ
وہ کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا مقرب فرشتہ اسرائیل ہے جو میری روح قبض کرنے آیا ہے، لیکن جب تک آپ اجازت نہیں دے گی وہ اندر نہیں آئے گا۔ وہ جس کے در پہ اسرائیل رک جاتا، مسلمانوں نے اس در کو آگ لگا دی، آگ کا لگنا تھا، اٹھنے لگا دھواں، جلنے لگا تن سیدہ، مسلمان آگ لگا کے لوٹ جاتے، آزادارو ہم رونا چھوڑ دیتے، لیکن ایک لائن نے آگے بڑھ کے دروازے کو دھکا دیا، اور دھکا لگنا تھا، دروازہ سیدہ کے اوپر گرا، اوپر سے 70 دہشت گرد اندر داخل ہوئے، دروازے کے نیچے سے آواز دے کے کہتی ہے اما فضا میری مدد کو آ، میرا محسن مارا گیا، اجرکم اللہ، اما فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ یہ لائن روایت کرتا ہے میں نے آگے بڑھ کے علی کے گلے میں رسیاں ڈالے، اجرکم اللہ، کہتا ہے زہرا اٹھ نہیں سکتی تھی، اور بڑی سخت روایت ہے، آزادار اور روایت کا میں ذمہ دار ہوں۔ لائن کہتا ہے کہ زہرا اس طرح تڑپ رہی تھی کہ جس طرح سے ذبح ہوا پرندہ تڑپتا ہے، کہتا ہے زہرا میرے اور علی کے درمیان آ کے کھڑی ہو گئی، میں نے بڑی کوشش کی زہرا ہٹ جائے، جب زہرا نہ ہٹی، اب دستے ادب جوڑ کے جب لعن کر رہا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی زہرا ہٹ جائے، جب زہرا نہ ہٹی، میں نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور زور سے زہرا کے منہ پہ اجر رسالت دیا، اور زہرا زمین پہ گر گئی، اجرکم اللہ آزادارو۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ دامن علی میں سیدہ نے ہاتھ ڈالا، حفیظ کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، زہرا ہاتھ اٹھائے، پھر کہتا ہے نظر یمین و شمالا، میں نے دائیں بھی دیکھا پھر بائیں دیکھا، مجھے کنفس کمینہ نظر آیا، میں نے اس کے کمر بند سے تازیانہ نکالا، آزادارو معاف کرنا جملے کی معافی مانگ کے، آزادارو کہتے ہیں میں نے وہ کمر بند لہرا کے سیدہ کے ہاتھ میں مارا، اور زہرا کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ٹوٹا ہوا ہاتھ بلند کر کے کہتی یا علی اللہ کے حوالے۔ اور آزادارو جب غسل ہوا، بس آخری جملہ اور مجھے دعا دیجئے، سیدہ تو غسل دے رہے ہیں علی اور کہہ رہے ہیں فضا اونچا نہ رونا، فضا اونچا نہ رونا۔ آزادارو ایک وقت آیا کہ جو علی سب کو منع کر رہے تھے چیخے مار کے رونا شروع ہوئے، بی بی فضا نے کہا مولا آپ کیوں رونا شروع کر دیا؟ کہا فضا کیوں نہ رو، مجھے زہرا نے نہیں بتایا، اور یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا منہ پہ ہاتھ رکھتی تھی، آج پتہ چلا ظالم کے تماچے کا نشان۔ آزادارو چلی گئی سیدہ اس دنیا سے، ایران کے عالم دین ایک جملہ پڑھ رہے تھے، اور آزادارو مجلس میں گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، مولا جعفر صادق کہتے ہیں کہ خدا رحم کرے ان آوازوں پر جو ہمارے ذکر میں ہمارے مسائل میں بلند ہوتی ہیں۔ آزادارو کربلا کے اندر، ایران کے اندر ایک عالم دین نے شہادت سیدہ پڑھی، اور شہادت پڑھنے کے بعد جب چلے تو ایک آزادار چیخے مار کے رو رہا تھا، قبلہ نے کہا اسے پکڑ کے میرے پاس لے، جب لے کے آئے قبلہ نے پوچھا میں نے سیدہ کے بڑے سخت مسائل پڑھے، تجھے کس مصیبت نے اتنا رلایا کہ تو مجلس کے بعد بھی رو رہا ہے؟ کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آپ نے کہا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، میں جانتا ہوں جسم کا کوئی بھی جز ٹوٹ جائے اتنا درد نہیں ہوتا، لیکن جب کسی کی پسلی ٹوٹ جائے انسان کا سانس لینا مشکل۔ میں سوچتا ہوں زہرا سانس کیسے لیتی رہی جب تک زندہ رہی، کہتی رہی اللہم عجل وفاتی، اللہ زہرا کو موت عطا اللہ لعنت اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائی وتسلیم اللہ۔ پروردگار ہم سب کی اس کلمے سے عبادت کو منظور و مقبول فرما، خدا بندہ ان عزاداروں کے آنسوں کو قبول فرما، خدایا ہم
پر اپنا لطف و کرم نازل فرما کہ خدایا انعام دہی کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما خدایا ان پر ان کے گھر والوں پر ان کے بچوں پر اپنا لطف و کرم نازل فرما ان آزاداروں پر اپنا لطف و کرم نازل فرما خدایا آزاداری حسین ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما خدایا دنیا میں جہاں جہاں بھی ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے مالک تمام کی تو خود حفاظت فرما میرے اللہ آزاداری کی آزاداروں کے دشمنوں کو نست و نابود فرما میرے اللہ زمانہ ظلم و جور سے بھر چکا ہے امن و عافیت و راحت کی آخری نقیب بنی العصر یوسف زہرا کو جلد اذن ظہور عطا فرما امام کے ہاتھوں سے امن و عافیت و راحت کا پرچم لہرا میرے اللہ بھیج اس امام کو جس نے دنیا سے آ کے پوچھنا ہے بتاؤ نا میری ماں کا کیا قصور تھا کیوں دروازہ گرایا کیوں پسلیاں توڑی خدایا ہم سب کو امام کی زیارت سے مشرف فرما ہم سب کو اپنے گھروں کو امام کی نصرت و مدد کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما خدایا تو علیم بذات صدور حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک شریع حواج ہیں پوری فرما ان میں اگر کوئی بیمار ہے بیماری کربلا کا واسطہ شفا عطا فرما اگر کوئی پریشان ہے پریشانی دور فرما ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما بحق سیدہ زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بفضلک و برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم